ایک ایسا عرب کمانڈر جس نے کم و بیش 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں اور اسلام لانے سے پہلے اور بعد میں کبھی کسی جنگ میں شکست نہ کھائی۔ اسلام لانے سے پہلے جنگ احد میں مسلمانوں پہ پلٹ کے حملہ کرنے اور ان کی جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں تبدیل کر دینے میں بھی انہی کا ہاتھ تھا۔ ایک جنگ میں لڑتے ہوئے ان کے ہاتھوں 9 سے زیادہ تلواریں ٹوٹیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا، جس کا مطلب تھا اللہ کی تلوار۔ ویورز، آج ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور اس خاندان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ ابو جہل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا، اس کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ آپ کے کل کتنے بچے تھے اور کیا آج کل ان کے خاندان کے لوگ دنیا کے کسی حصے میں پائے جاتے ہیں؟ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انفوٹینمنٹ چینل۔ ویورز، اس شجرے کو سمجھنے کے لیے ہمیں آج سے تقریباً 1800 سال پہلے عربوں کے ایک بہت بڑے سردار مرہ ابن کعب پہ آنا پڑے گا، جو کہ 4 صدی عیسوی میں جزیرہ نما عرب میں زندگی گزار رہے تھے۔ اور اگر ان کے آباء و اجداد کی بات کی جائے تو ان کی نسل تقریباً 71 پشتیں پیچھے حضرت ابراہیم اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے جا ملتی ہے۔ ویورز، مرہ کے ویسے تو کئی بیٹے تھے، لیکن آج کی ویڈیو کی مناسبت سے ان کے 2 بیٹے نمایاں کیے گئے ہیں۔ ان کے بیٹے کیلاب کی نسل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جبکہ یکازا کی نسل میں حضرت خالد بن ولید آتے ہیں۔ یکازا کے بیٹے مخزوم کو بنو مخزوم کا جد امجد مانا جاتا ہے، اور چونکہ حضرت خالد بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے تو ہم اسی خاندان کی بات کریں گے، جو کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے بعد عربوں کا تیسرا سب سے با اثر اور طاقتور قبیلہ سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ جنگوں میں گھڑ سوار دستوں کی قیادت کیا کرتے تھے اور ان کا ذریعہ معاش خیموں یا ٹینٹس کی تجارت کرنا تھا۔ اگر مخزوم کی اولاد کی بات کی جائے تو ان کے 3 بیٹے تھے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے عمران کی نسل میں فاطمہ بنت عمرو آتی ہیں، جو کہ حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب کی والدہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی تھی۔ فاطمہ کے بھائی ابو وہاب نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کے راستے میں ایک شرط رکھی تھی، اور وہ یہ کہ کعبہ کی تعمیر میں جتنا بھی خرچ کیا جائے گا وہ صرف حلال طریقوں سے کمائے گئے پیسوں سے ہوگا۔ ان کی اس تجویز پہ عمل تو کر لیا گیا، لیکن جمع کیا گیا حلال مال اتنا نہ تھا کہ پورے کعبہ کو تعمیر کیا جاتا۔ چنانچہ حتیم کا حصہ جو کعبہ کی حدود میں آتا تھا اسے کعبہ میں شامل نہ کیا جا سکا، جو کہ آج بھی ہمیں اسی حالت میں نظر آتا ہے۔ ویورز، ابو وہاب کے بیٹے حبیرہ نے اسلام قبول نہ کیا، یہاں تک کہ فتح مکہ کے وقت بھی نجران بھاگ نکلا، لیکن اس کی نسل میں اس کا پوتا عبید اللہ مختار ثقفی کی اس فوج میں شامل تھا جو حضرت امام حسین کی شہادت کا بدلہ لینے یزید کے خلاف نکلے تھے۔ مخزوم کے دوسرے بیٹے عمرو تھے۔ ان کی جو بات انہیں سب سے زیادہ منفرد کرتی ہے وہ یہ کہ ان کی نسل میں بنو مخزوم کے 2 بڑے سردار حضرت خالد بن ولید اور عمرو بن ہشام یا ابو جہل آتے ہیں۔ عمرو کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بعد اس کے 2 بیٹے ہلال اور مغیرہ آتے ہیں۔ جہاں تک ہلال کی بات ہے تو اس کی نسل میں 2 اہم شخصیات آتی ہیں۔ پہلے تو اس کے پوتے حضرت ابو سلمہ تھے، جو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں 11ویں نمبر پہ تھے، اور یہ ام المؤمنین ام سلمہ کے پہلے شور بھی تھے۔ اور دوسری ابو سلمہ کی بھتیجی فاطمہ بنت اسود مخزومی تھی۔ ویورز، یہ وہی فاطمہ تھیں جو چوری کے الزام میں پکڑی گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی شریعت کے مطابق ان کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا، اور ساتھ فرمایا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتائی جائے کہ ہلال کی نسل سے حضرت زینب کی شادی اموی حکمران مروان بن حکم سے ہوئی، اور اندلس یا اسپین پہ آنے والے تمام حکمران انہی کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ہلال کے علاوہ عبداللہ کے ایک دوسرے بیٹے مغیرہ تھے،
جو 6 صدی عیسوی میں بنو مخزوم کے سردار اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہی کی قیادت میں مخزوم قبیلہ قریش کا سب سے مضبوط اور امیر ترین قبیلہ بن گیا، اور یہ لوگ کعبہ کے علاوہ پورے مکہ کو کنٹرول کیا کرتے تھے۔ مغیرہ کے کل 14 بیٹے تھے، جن میں سے تقریباً 8 غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور اگر اس کے 4 سب سے نمایاں بیٹوں کی بات کی جائے تو ان میں ابو امیہ، عبداللہ، ولید اور ہاشم شامل تھے۔ اس کے بیٹے ابو امیہ کو ایک شرف حاصل ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر دوبارہ کی جا رہی تھی تو قریش کے تمام قبیلوں میں ایک تنازع پیدا ہوا کہ حجر اسود کو اپنی جگہ کون نصب کرے گا۔ یہ جھگڑا اتنا طول پکڑ گیا کہ 4 سے 5 دن تک تعمیر کے کام کو روک دیا گیا۔ تو ابو امیہ نے یہ تجویز دی کہ کل صبح کعبے میں جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا وہی حجر اسود کو اپنی جگہ لگائے گا۔ تو اللہ کے حکم سے اگلی صبح مستقبل کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے اور حجر اسود کو اپنی جگہ نصب کر کے یہ جھگڑا ختم کر دیا۔ اس کے بیٹے حضرت مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اور اسلامی فوج کے کمانڈر تھے، جبکہ ابو امیہ کی بیٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ مغیرہ کے دوسرے بیٹے عبداللہ کے 2 بیٹے عثمان اور نوفل تھے۔ نوفل نے غزوہ خندق میں جب کوئی بھی قریشی خندق پار کرنے کی ہمت نہ کر رہا تھا تو اس نے یہ کوشش کی اور مسلمانوں کے ہاتھ مارا گیا۔ مغیرہ کا تیسرا بیٹا ہشام عرب فوج کا ایک بہت بڑا کمانڈر تھا۔ اس کی وجہ شہرت اس کا بیٹا عمرو بن ہشام تھا، جو کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ ویورز، بنو مخزوم یا یوں کہا جائے کہ پورے عرب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ مخالفت کرنے والا یہی شخص تھا، جبکہ اس کا بھائی حارث فتح مکہ کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جاری کردہ 14 افراد کی اس فہرست میں شامل تھا کہ جن کو دیکھتے ہی قتل کر دینے کا حکم تھا، لیکن بعد میں وہ اسلام لے آئے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈ میں کئی جنگیں بھی لڑیں۔ مغیرہ کا سب سے اہم بیٹا الولید تھا، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بنو مخزوم کا سردار اور عرب کے سب سے مالدار لوگوں میں سے ایک تھا، جس نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ لیکن اتنی مالداری اور عظمت کے باوجود یہ اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا۔ ویورز، ولید بن مغیرہ کے کئی بیٹوں میں سب سے اہم 5 بیٹے تھے۔ اس کا بیٹا امارہ، جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی تھا، قریش مکہ نے حضرت ابو طالب کے سامنے اس غرض سے پیش کیا کہ آپ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں اور بدلے میں امارہ کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس کے علاوہ اس کا بیٹا ابو قیس غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے لڑتے ہوئے قتل ہوا، جبکہ اس کا ایک اور بیٹا ولید غزوہ بدر میں قید ہوا، جسے حضرت خالد بن ولید، جو اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے، اور ہشام نے فدیہ دے کے مسلمانوں سے آزاد کرایا تھا۔ لیکن مکہ آتے ہی ولید نے اسلام قبول کر لیا اور پھر بعد میں اپنے بھائی خالد کو بھی اسلام کی طرف مائل کرتے رہے۔ ویورز، ولید بن مغیرہ کے سب سے اہم بیٹے حضرت خالد بن ولید المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہیں اسلام کی تاریخ کا سب سے کامیاب ترین عرب کمانڈر سمجھا جاتا ہے، جن کی جنگی حکمت عملی کی بدولت اس وقت کی 2 سپر پاورز سلطنت روم اور سلطنت فارس گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوئیں۔ جنگ موتا کے موقع پہ رومیوں کے خلاف لڑتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹیں۔ آپ 6 صدی عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے اور اسلام کے شروعاتی دور میں اپنے خاندان کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت خلاف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے مسلمانوں کے خلاف 2 جنگیں لڑیں، جن میں احد اور خندق شامل ہیں۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں تبدیل کر دینے اور پلٹ کے دوبارہ حملہ کرنے کے پیچھے انہی کی حکمت عملی تھی۔ آپ نے صلح حدیبیہ کے فوراً بعد اسلام قبول کیا اور فتح مکہ کے وقت آپ قبیلہ بنو سلیم کی سربراہی کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ نے اسلام کا جھنڈا اٹھاتے ہوئے سلطنت فارس
سلطنت روم اور اسلام دشمن عناصر کے خلاف 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں اور آپ ان تمام مارکوں میں ناقابل شکست رہے۔ آپ کی ان جنگوں میں جنگ موتا، یمامہ اور یرموک کی جنگیں سر فہرست ہیں۔ ویورز، خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی انہیں فوجی سربراہ کے عہدے سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ حضرت عبیدہ بن جراح کو لگا دیا، لیکن اس تبدیلی کے باوجود وہ نیک نیتی سے فوج میں خدمات دیتے رہے۔ ویورز، حضرت خالد بن ولید ہمیشہ سے اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتے تھے، تاہم اتنی جنگیں لڑنے کے باوجود وہ شہید نہ ہوئے، بلکہ سن 642 عیسوی میں شام میں ان کا انتقال ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے شہر حمص میں خالد بن ولید مسجد میں دفن ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں اسما اور ام تمیم تھیں، جن سے ان کے 4 بیٹے سلیمان، عبداللہ، عبد الرحمن اور مہاجر تھے۔ ان کے بیٹے عبد الرحمن رومیوں کے خلاف جنگوں میں ایک مشہور کمانڈر رہے اور بعد میں بنو امیہ کے دور میں حضرت معاویہ کے ماتحت اور قریبی ساتھی رہے۔ اور ویورز، تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ حضرت خالد کے اس بیٹے کو زہر دے دیا گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کے دوسرے بیٹے مہاجر حضرت علی کے حامی تھے اور جنگ صفین میں حضرت معاویہ کی فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ مشہور تاریخ دان ابن حزم لکھتے ہیں کہ سن 750 میں شام میں آنے والی ایک بیماری سے حضرت خالد کی اولاد کے بچے کچے 40 افراد انتقال کر گئے، جس کے بعد ان کی خاندان کی تمام جائیداد ان کے بھائی حضرت ولید کی نسل سے ایوب بن سلامہ کو مل گئی۔ لیکن ویورز، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ 12ویں صدی کے ایک عرب شاعر ابن کیسرانی اپنے خاندان کو حضرت خالد کے بیٹے مہاجر کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ 15ویں صدی کے شام کے صوفی مذہبی رہنما سراج الدین محمد المخزومی بھی خالد بن ولید کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کچھ مورخ 16ویں صدی میں ہندوستان کی سوری سلطنت کے سلطان شیر شاہ سوری کی نسل کو بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑتے ہیں۔ ویورز، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔